आज हम बात करेंगे वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। लोगों में ये आम राय हो चुकी है कि आप नमाज नहीं पढ़ते थे और वगैरह वगैरह। देखिए, एक बात याद रखिए, सहाबा इकराम से लेकर औलिया इकराम तक कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम अपनी राय तो रख सकते हैं लेकिन फैसला नहीं कर सकते। जहां तक वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की बात है, आप अल्लाह के बहुत बड़े वलियों में से गुजरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है। अब जो सवाल है कि आप नमाज नहीं पढ़ा करते थे, तो ये हम और आप कैसे कह सकते हैं कि वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या हम में से किसी ने देखा? नहीं देखा। किताबों में है कि बहुत से लोगों ने उनके वक्त में भी ये आवाजें उठाई थी कि वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह को हमने कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा। देखिए, नमाज नहीं पढ़ते थे ये तो दावा करना हुआ, और नमाज पढ़ते नहीं देखा, ठीक है, ये आपका राय हो सकती है, आपकी राय हो सकती है। तो दावे और राय में फर्क होना चाहिए। जहां तक नमाज की बात है, वो बंदा और उसके रब के बीच का मामला है। नमाज जो है वो दिखाने के लिए या दिखावे के लिए नहीं पढ़ी जाती। नमाज अल्लाह की इबादत के लिए है, उसे तन्हाई में पढ़ना चाहिए। नवाफिल हुक्म तो यह है कि फर्ज नमाज जो है वो आप दो चार लोगों के बीच में पढ़े, यानी जाहिरी में पढ़े, ताकि लोगों को भी जो है वो मोटिवेट हो जाए, इससे उन तक तबलीग पहुंचे नमाज के लिए, उन्हें भी ज़ौक़ और शौक पैदा हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है। नवाफिल इबादतें जितनी हैं वो आप कोशिश पूरी कीजिए कि किसी को पता ना चले, आप उस तरीके से नवाफिल अदा कीजिए, जो भी नवाफिल इबादत है। हम बात करते हैं वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की। तो देखिए, यहां एक आपको वाकया बताता चलूं जिससे आपका ये शको गुमान दूर हो जाएगा। आपसे मुराद जो लोग भी आप में से जो हजरात मौजूद है और जो मुझे वीडियो पे देखेंगे या देख रहे हैं, जिनके जहन में ये सवाल है कि वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह नमाज नहीं पढ़ा करते थे, तो यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ा करते थे। और उसकी वजह भी मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, वीडियो पूरा देखिए। मस्जिद में आपको कभी नहीं देखा गया, चाहे वो जुमा हो, चाहे वो पांचों वक्त की नमाज हो, कोई भी नमाज हो, आपको मस्जिद में नहीं देखा गया। अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि जमात के साथ आप कहां पढ़ते थे या अकेले कहां पढ़ते थे, लेकिन आपके जहन में जो सवाल है उसका जवाब आ रहा है। आप कभी भी मस्जिद में नहीं दिखाई दिए। उस वक्त के जो लोग हैं उनका स्टेटमेंट है किताबों में। एक मर्तबा, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं, तो उनका नाम था हजरत अशरफी रहमतुल्लाह अलैह, और अगर कोई और बुजुर्ग है वो तो अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, लेकिन जहां तक मेरे ख्याल में, मेरे जहन में है, जो मैंने ये किताब से पढ़ा, तो अशरफी रहमतुल्लाह अलैह है, या आगे पीछे कुछ नाम हो सकता है, या फिर कोई और बुजुर्ग होंगे। अलबत्ता ये बात तय है कि एक अल्लाह के वली, अल्लाह के बुजुर्ग आए उस गांव में, उस मस्जिद में, और नमाज का वक्त हो गया। अमूमन पिराने हजरात हैं, बड़े बुजुर्ग जो हैं, जब मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद इमाम जो होता है, जो इमाम साहब होते हैं, वो उन्हें पहला दावत देते हैं कि आप नमाज पढ़ाएं। बस उसी तरीके से उस मस्जिद के इमाम ने भी उन हजरत को कहा कि आप नमाज पढ़ाएं। जैसे ही वो हजरत नमाज के लिए खड़े होते हैं, एक शोर बरपा होता है, और वो शोर ये होता है कि वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में तशरीफ लाए। अब जरा देखिए, जो मस्जिद में कभी ना दिखाई दिए हों, जो नमाज पढ़ते कभी ना दिखाई दिए हों, और
کہ اس زمانے کے لوگوں کو ذہن میں یہ ہو کہ بھئی یہ کبھی نماز پڑھتے ہی نہیں ہے۔ اب ایسے حالات میں وارث پاک رحمت اللہ علیہ جب مسجد میں آ جائے تو شور و گل تو بنتا ہے، شور و گل ہونے لگا کہ وارث پاک رحمت اللہ علیہ مسجد میں آئے۔ بہرکیف وہ اللہ کے جو ولی تھے جن کا میں نام ذہن سے بھول رہا ہوں، یا شاید وہی نام ہو، حضرت اشرفی رحمت اللہ علیہ، وہ امامت کی جگہ پر کھڑے ہوئے نماز پڑھوانے کے لیے، اور انہوں نے نماز پڑھائی، اور ان کے پیچھے دیگر لوگوں کے ساتھ وارث پاک رحمت اللہ علیہ نے بھی نماز پڑھی۔ اب آپ کا سوال کا جواب بہت قریب ہے، آپ دیکھتے جائیے اور سنیے۔ جب نماز پڑھی وارث پاک رحمت اللہ علیہ نے ان بزرگ کے پیچھے باجماعت مسجد میں، آپ نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد اس بزرگ نے حضرت وارث پاک رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ وارث پاک، آپ کے بارے میں لوگ یہ کہتے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، باجماعت نہیں پڑھتے، یا مسجد میں نہیں پڑھتے وغیرہ، تو معاملہ کیا ہے؟ اور اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں یا باجماعت نہیں پڑھتے ہیں یا مسجد میں نہیں پڑھتے ہیں تو پھر آج کیا ہو گیا جو آپ آ گئے؟ تو حضرت وارث پاک رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کر کہا کہ حضرت آپ نے صحیح کہا کہ میں مسجد میں، اس مسجد میں یا کوئی بھی مسجد میں جا کر کے باجماعت نماز نہیں پڑھتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو امام کے پیچھے جب میں نماز کے لیے کھڑا تھا تو میں نے دیکھا کہ 4 رکعت والی نماز تھی۔ پہلی رکعت میں امام بازار میں گیا، یعنی امام نماز پڑھا رہا ہے اور دل ہی دل میں سوچ رہا ہے کہ میری بیوی نے بازار میں یہ لانے کے لیے کہا ہے۔ دوسری رکعت میں سوچ رہا ہے کہ میرے کام وغیرہ یہ ہے۔ تیسری رکعت میں سوچ رہا ہے کہ میں یہ مارکیٹ میں جاؤں گا۔ چوتھی رکعت میں سوچ رہا ہے کہ آج یہ پکائیں گے۔ تو وارث پاک نے یہ کہتے ہوئے کہا کہ امام کی نیت اور امام کی سوچ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ملتی، وہ تصور میں میرے رب کو نہیں رکھتا۔ امام اس لیے ہوتا ہے کہ جہاں جہاں وہ جاتا ہے مقتدی اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اب اس کی سوچ کہیں بھی جائے مقتدی بھی اس کے پیچھے جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ گناہگار امام ہوگا، مقتدی نہیں ہوں گے، لیکن یہ وارث پاک رحمت اللہ علیہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ امام 4 رکعت میں بازاروں میں گھومتا رہا یا دنیاوی چیزوں میں گھومتا رہا، میں ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، اور مجھے ابھی تک کوئی ایسا امام نہیں ملا جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور ہمیں بھی اس کی طرف، اس کے راستے پر چلا ہے۔ اور جب آپ آئے مجھے خبر ملی، کیونکہ آپ ایک ایسے امام بنے، آپ کی ہر رکعت میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کی، سو میں نے بھی کی اور یہ تمام مقتدی نے بھی کی۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں مسجد میں نماز نہیں پڑھتا۔ تو آپ لوگ یہ غور سے سمجھ لیجئے، سن بھی لیجئے، سمجھ بھی لیجئے، یہ خیال دل سے نکال لیجئے کہ وارث پاک رحمت اللہ علیہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ارے جو نماز نہ پڑھے، جو شریعت کے خلاف ہو، وہ ولایت تو چھوڑ دیجئے، وہ تو گناہگار کہلائے گا، ولی کہاں سے بن جائے گا۔ لیکن ہم اور آپ ہیں، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، امام تو چھوڑیے، ہمارے خود کے جو ہے وہ ذہن اور خیال کہیں اور لگے ہوئے ہوتے ہیں نا۔ پہلی رکعت میں ہم نے دکان کا حساب کیا، دوسری رکعت میں کچھ اور کیا، تیسری رکعت میں اور کچھ کیا۔ کیا ایسی کوئی نماز ہے ہمارے پاس جو علی نے پڑھی؟ کیا ایسی کوئی نماز ہے ہمارے پاس جو کربلا میں امام علی مقام نے پڑھی؟ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ایسی نماز نہیں ہے۔ یہ تو رب کی شان ہے کہ وہ قبول فرمانے والا ہے، کیونکہ بشر ہے، غلطیاں تو ہوگی، لیکن وہ وارث پاک ہیں اللہ کے، وہ اتنے بڑے ولی گزرے ہیں، وہ تقویٰ ہے، وہ پرہیزگاری ہے،
کہ وہ نماز بھی ایسے شخص کے پیچھے، ایسے امام کے پیچھے پڑھیں گے جس کا دل رب تبارک و تعالی کے نور سے روشن ہو، جس کے دل و دماغ میں رب تبارک و تعالی کا قرب اچھالے مارتا ہو۔ اور یہ اللہ کے ولی کی شان ہے کہ وہ جان جاتے ہیں کہ یہ امام پہلی رکعت میں کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، دوسری میں کیا سوچ رہا ہے، تیسری چوتھی میں کیا سوچ رہا ہے۔ تو جہاں جہاں امام جاتا ہے وہیں وہیں مقتدی جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ مقتدی اس میں گناہ گار نہیں ہوتے، کیونکہ امام کے اوپر پورا ذمہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں آپ کو طریقت کے بارے میں بھی کچھ بتاؤں گا کہ طریقت کیا ہوتی ہے، مرید بنانا جو ہے اس کے لیے جو رائٹس جو ہونے چاہیے وہ کیا ہوتے ہیں، آپ کب مرید بنا سکتے ہیں کسی کو، اور سلسلہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ گدی اور گدی نشینی جو ہوتے ہیں، گدی نشینی جو ہوتی ہے وہ کیا سلسلے میں ہوتی بھی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگوں نے سنا، اور جو میرے بھائی اور میری بہنیں جو بھی ہیں ویڈیو دیکھ رہی ہیں اور جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آگے بھی بڑھائیے، اور ہمارے درس میں برابر سے شامل رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق، اس کی رضامندی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔